Pista House proudly presents the Muharram Special, Dam Ka Road. نہیں کر سکتے تو جماعت کے اوپر تنقید، کچھ نہیں فرق پڑتا. جماعت کا کام ہی اس کی پہچان ہے. الحمدللہ جتنے برسوں سے آپ نے دیکھا کس طرح سے حیدرآباد میں ہی نہیں بلکہ پورے دیش بھر میں مجلس نے اپنا پرچم لہرایا. چاہے یو پی ہو، مہاراشٹر ہو، بہار ہو، دلی ہو، اب راجستھان، مدھیہ پردیش، ہر طرف جماعت پھیل رہی ہے. یہ آپ لوگوں کی، آپ کی محبت کا نتیجہ ہے. یہ میرے صدر، میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج اگر ایک الفاظ، ایک لائن اگر ٹویٹ کر دے تو دیش کے پورے اینکروں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے. یہ طاقت ہے جماعت کی جو کچھ لوگ دیکھ نہیں سکتے. اب آئے ہیں کافی لوگ اتنا اطراف میں گھوم رہے ہیں لیکن کچھ نہیں ہونے والا. جو جماعت نے کام کیا ہے وہ کام لوگوں نے دیکھا ہے. ہر دن چاہے آدھی رات کو آپ فون کر لو کسی جماعت کے ایم ایل اے کو یا کسی کارپوریٹر کو، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. دارالسلام اس بات کی گواہی ہے کہ وہاں پر ہر طرح کا، چاہے ہمارا ہندو بھائی ہو، دلت بھائی ہو، کرسچن بھائی ہو، سردار بھائی ہو، مسلمان، سب کا کام وہاں سے ہوتا ہے. ہم پہ فرقہ پرستی کا الزام لگانے والے یہ دیکھ کر حیران ہے کہ جماعت اس طرح کس طرح سب کا کام کر رہی ہے. لیکن یقین مانیے گواہی دیتا ہے دارالسلام جب تمام ایم ایل اے ایم ایل سیز بیٹھ کر وہاں سے کام کرتے ہیں. بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، اکبر صاحب بیٹھ کے وہاں پر لوگوں کے ہر مسئلے مسائل کا حل کرتے ہیں، تب ان کو سمجھ میں آتا ہے، یقین آتا ہے واقعی میں جماعت جماعت ہے. ہلکی سی روشنی ہے لیکن وہ وقت ضرور آئے گا کہ سارا ہندوستان اس بات کو محسوس کرے گا کہ جب تک مسلمان اپنی سیاسی طاقت نہیں بناتے ان کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. میرے بھائی، آج 17 سپٹمبر ہے. ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ حالات سخت ترین حالات تھے. مشکل حالات میں موت کا سامنا کرنا آسان ہوتا ہے، موت آسان لگنے لگتی ہے، لیکن مشکل حالات میں جینے کا، عزت کے ساتھ جینے کا حوصلہ دینے والا حقیقی قائد، حقیقی سالار، حقیقی فخر ملت کہلاتا ہے. میرے بھائی، سخت ترین حالات پولیس ایکشن کے بعد جب مسلمان کو موت آسان لگ رہی تھی، اس وقت فخر ملت مولوی عبدالواحد اویسی رحمت اللہ علیہ نے پیغام دیا کہ مت ڈرو، مت گھبراؤ، مسلمانوں کلمے کے تلے متحد ہو جاؤ، اتحاد کے ذریعے سیاسی طاقت پیدا کرو اور سیاسی طاقت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرو. میرے بھائی، انہی نشانات پر چلتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی ریاست کو نہ صرف مضبوط کیا بلکہ یہ پیغام لے کر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب آج ہندوستان کے مظلوموں کی آواز بنے ہوئے ہیں. کیا بات ہے، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک بولے اویسی، بابری سے لے کر دادری تک لڑے اویسی، اخلاق سے لے کر تبریز انصاری اور اب راجستھان کے ناصر اور جنید کے لیے لڑے اویسی. اور جب اویسی کو طاقت دینے کی بات آتی ہے تو لوگ الزامات لگاتے ہیں. ارے میرے بھائی، اویسی صاحب کے پیغام کو سمجھو. جو بوڑھے درخت کے سائے میں ٹھہرنے والا تم کو سہارا نہیں دے سکتا، تم کو سہارا اپنا خود کا درخت دے سکتا ہے، جو آج مجلس اتحاد المسلمین کی شکل میں آپ کے درمیان موجود ہے. کامیابی سے سرفراز فرما ہے. اس میں خوبی یہ ہے کہ بزرگان دین کی دعائیں ہیں، سرکار کا صدقہ، اہل بیت کا صدقہ ہے کہ مجلس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. بہت سے آئے نقصان پہنچانے والے آج گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہم کو نہیں ہے. یہ اللہ کی طاقت ہے جماعت کے اوپر. میں آپ سے یہی کہوں گا
ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہیے. جماعت باقی رہنے والی ہے. ہمارے جیسے 56 آئیں گے چلے جائیں گے, لیکن جماعت اپنی جگہ رہنے والی ہے. اس کو آپ آباد رکھیے. اب موجودہ دور میں لوگ دعوے کر رہے ہیں ہماری جماعت جیتے گی, ہماری جماعت جیتے گی. نقیب ملت کے ارشادات کے بعد الیکشن کے جلسوں میں ہم بتائیں گے کون سی جماعت جیتے گی, کیونکہ صدر محترم کے سامنے ہم کچھ بول نہیں سکتے. لب کشائی ہوگی. بڑے بڑے اقتدار میں 60 سال ہندوستان پہ حکمران جماعت آج مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا. آج تڑپ رہے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے. بابری مسجد کی شہادت کو مسلمان ابھی بھولے نہیں ہیں. سونیا گاندھی نے سالار ملت کے سامنے مسلمانوں سے معافی چاہی. 10 سال تک ہندوستان کے عوام بلا لحاظ مذہب و ملت اقتدار سے کانگریس کو محفوظ کر دیا تھا, آنے نہیں دیا. سونیا گاندھی کی معافی کے بعد 2004 سے ان کو اقتدار ملا. وہی روش پرانی مسلمان کی دشمنی اور مسلمانوں کو نیچا کرنے کا منصوبہ. ہندوستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ فسادات کرانے والی اگر کوئی جماعت ہے وہ کانگریس پارٹی. بی جے پی ہمارے سامنے کا بچہ ہے, 1978 میں پیدا ہوا. ان سے ہم کو خوف نہیں ہے. ہم کو ان سے خوف ہے جو ہمارے ساتھ دعوے اور محبت کا دعویٰ کر کے ہماری پیٹھ پہ خنجر مارنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ساری باتیں انشاءاللہ انتخابی جلسوں میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی, اور یقیناً مسلمان حق پرستوں کا ساتھ دینے والا ہے. حق کی بنیاد پر مجلس کو ووٹ دینے والے ہیں. بلا لحاظ تفریق فرقہ و مذہب مسلمان آج بھی مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ آئندہ نتائج بھی بتائیں گے. بڑے بڑے تقاریر ہوں گے. نقیب ملت کی شعلہ بیانی, حبیب ملت کی بے باکی, حبیب ملت کی بے باکی کا جب آغاز ہوا تو لوگوں کا کیا عالم ہوگا اندازہ کیجیے. دل والوں کی بستی میں ایک قلندر کافی ہے. 100 نعروں میں ایک نعرے حیدر کافی ہے. جھوٹ سنا کے کب تک نفرت بیچو گے, ظالم تیری نیند اڑانے میرا اکبر کافی. شکریہ. خدا حافظ. جب یہ ریلی نکلی تھی قومی یکجہتی کی تو آپ نے دیکھا کیا دیکھا؟ سروں کا سمندر دکھ رہا تھا. جدھر دیکھو ترنگا اور مجلس کا جھنڈا لہرا تھا, اور دشمنوں نے یہ سوچ لیا اب مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب یہ شعر جب پنجہ رکھا نامپلی کی سرزمین ہل گئی, اور سب کے ساتھ کہنے لگے جو آنا ہے آ جاؤ بابو, یہ حلقے نامپلی ہے. آنے کا راستہ تو سب کو معلوم ہے, جانے کا راستہ ہم بتاتے ہیں کس طریقے سے جاتے ہیں, کیونکہ آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قومی یکجہتی کی جو ریلی نکالی گئی ہے, بے شک ہم ہندوستانی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم انڈین بھارتی ہے. ہمارا مقصد یہی ہے. ہندوستان میں جس وقت میں آزادی کے بعد میں مجلس اتحاد المسلمین کا جب دوبارہ آئیہ ہوا, فخر ملت نے یہ سوچا کیوں نہیں ہندوستان کے اندر ہماری بھی ایک سیاسی جماعت ہونا چاہیے جو مسلمان دلت ابنائی وطن بھائیوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اسی ہندوستان کے اندر, ہندوستان کے دستور میں, ہندوستان کے آئین کے اندر ہم نے ہماری سیاسی جماعت جو قائم کی, اس جماعت کا نام ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین. تو ہر جماعت کا ایک جھنڈا ہوتا ہے. ہم نے یہ سوچا, فخر ملت نے سوچا کیوں نہیں مجلس اتحاد المسلمین کا جھنڈا ہرا رکھے. آج الحمدللہ اس ہرے جھنڈا ہندوستان کے کونے کونوں میں لہرا رہا ہے. لوگ پوچھنے لگے کہ بھائی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین تو پارٹی کا نام رکھے, کیا وہ شہر حیدرآباد کی پارٹی ہے؟ مگر فخر ملت سالار ملت کی دور اندیشی تھی. انہوں نے سوچا کہ انشاءاللہ تعالی آنے والی نسل یہ بتا دے گی کہ مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم ہندوستان کے کونے کونے میں لہرائے گا. آج کی تاریخ میں جیسے ہی ہم جانا شروع کرے سارے کے سارے پریشان ہو گئے اور یہی سوچنے لگے آخر یہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو نقیب ملت حبیب ملت دو قائدین ہوتے ہوئے پورے ہندوستان کو یہ بتا رہے ہیں
ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے مظلوموں کی مدد کرنا، ہمارا جو مقصد ہے وہ بے پاکیاں جو بھی ہمارے لوگ ہوتے ہیں پریشان ان کی مدد کرنے کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ چونکہ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں میں، نخیب ملت کو سننا ہے۔ آج کی تاریخ میں آپ نے دیکھا تلنگانہ کے اندر بے شک ہم نے حکومتوں کو یہی کہا ہے کہ جب کبھی بھی مسلمان دلت کا مسئلہ آتا ہے تو بے شک حبیب ملت اور نخیب ملت نے حکومتوں کو نمائندگی کر کر یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی وہ تمام سہولتیں ہونا چاہیے، ہمارا بچہ بھی پڑھنا چاہیے، جس طریقے سے تمہارا بچہ پڑھتا ہے اسی طرح آج اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین سے اس کی طرف سے تلنگانہ مائنارٹی ریسیڈنشل اسکول جو قائم ہوئے ہیں 205 وہ مجلس کی نمائندگی تھی۔ آج کی تاریخ میں ہمارے بچوں کو آئی ایس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، خاص طور سے حبیب ملت نے آئی ایس کی ٹریننگ کا جو کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت بھی دیتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جماعت سے جڑ کے رہیے، جماعت یہ واحد جماعت ہے۔ بے شک آج ہمارے بچیوں کی جو شادی ہو رہی ہے، شادی مبارک اسکیم دلانے والی کوئی اور جماعت نہیں ہے، وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ تلنگانہ کے اندر پورے ہندوستان میں اردو کہیں دوسری سرکاری زبان نہیں ہے سوائے تلنگانہ میں اردو دوسری سرکاری زبان ہے۔ یہ دلانے والی کون ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آج یہ بے باک دعوے کرنے والے اے کانگریسیوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم ہم کو اتنے سال سے حکومت کیے کیا کیے؟ آج ہمارے بچے پریشان ہو گئے ہیں، ہمارے بچے نوکریوں کو تڑپ رہے ہیں۔ وہ کوئی اور جماعت نہیں ہے، وہ کانگریس جماعت ہے جو ہمارے بچوں کو پریشان کر چکی ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آنے والا وقت بڑا خطرناک ہے۔ یہ بی جے پی جو ہے یہ خاص طور سے بی جے پی، وشو ہندو پریشد، شیو سینا، بجرنگ دل، آر ایس ایس، یہ سب یہی چاہتے ہیں کس طریقے سے مجلس کو شکست دے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آنے والا الیکشن جو ہے وہ الیکشن وہ صرف اور صرف ہمارا مقابلہ بھارتیہ جنتا پارٹی سے ہونے والا ہے، ایسے للو پنجو سے نہیں ہونے والا ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہم کو معلوم ہے ایسے تو بچے ممی ڈیڈی کے کئی آتے، ہم ان کو پیمپر پہنا کے بھجا دینا چاہتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے آج وہ دن آ گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ شیر ہاکی گراؤنڈ سے جب گرجے گا ہندوستان پورا گواہی دے گا کہ یہ قومی یکجہتی ریلی جو نکلی ہے اس کے جلسے سے نخیب ملت خطاب کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اس قومی یکجہتی کے نام پر ترنگا ریلی میں آپ نے شرکت کی، آپ کا بہت شکریہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تاریخ کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے، نہ کبھی بھلانا چاہیے۔ تاریخ سے ہی ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماضی میں کیا ہوا تھا، اور مستقبل میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم ماضی کی غلطیوں کو مستقبل میں آنے والے وقت میں نہ دہرائیں۔ مجلس اتحاد المسلمین نے جب پچھلے سال اس بات کا اعلان کیا کہ ہم 17 سپٹمبر کے دن اس کو نیشنل انٹیگریشن ڈے کے طور پر منائیں گے، جس کو اردو میں قومی یکجہتی کا نام دیا جاتا ہے، قومی یکجہتی کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد بہت سے لوگ جو پرسنٹیج وائز بہت کم ہیں، انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے اس فیصلے پر سوالات اٹھائے۔ بعض نے تنقید بھی کی، اور حسب عادت حسب روایت بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھی انہی کی زبان میں بات چیت کی اور کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین کس بنیاد پر 17 سپٹمبر کے دن نیشنل انٹیگریشن ڈے یا قومی یکجہتی کا دن کیسے منا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حیدرآباد ایک آزاد ریاست تھی، آپ جانتے ہیں، اور آزاد ریاست کے حکمران
सल्तनत आसिफिया के निज़ाम हुआ करते थे। मुल्क को आज़ादी मिली, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद पुलिस एक्शन हुआ। और अगर आप तारीख का मुताला करेंगे, तारीख को पढ़ेंगे, तो कहीं पर भी आपको आरएसएस या जनसंघ या ये संघ परिवार के लोगों का कोई रोल हैदराबाद के उस वक्त की लड़ाई में इनका नजर नहीं आता। हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत थी। ये मौजूदा तेलंगाना के साथ साथ औरंगाबाद तक निज़ाम की हुकूमत थी। उस वक्त की ये रियासत थी, बहुत बड़ी रियासत थी। बिदर उसमें शामिल था, मगर आरएसएस कहीं पर नजर नहीं आती आपको। बीजेपी तो खैर अब बाद की पैदाइश है, ना आरएसएस का कोई उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आरएसएस को कोई हक हासिल नहीं है, ना मौजूदा बीजेपी को हक हासिल है कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस फैसले पर कुछ बोल सके। अब रहा सवाल उन लोगों का जो मजलिस के फैसले के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं। मैं इनसे भी ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं निज़ाम के वक्त पैदा होता तो मैं घुटन की ज़िंदगी महसूस करता, इसलिए कि फ्यूडल सिस्टम था, एक बादशाह था, और बादशाह के सामने आप खुलकर अपनी बात नहीं कर सकते थे। आईन नहीं था, संविधान नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। मुल्क आजाद हुआ, आईन बना, और फिर उस आईन ने हमको इस बात का हक दिया कि हम अपने पसंद की बात कर सकें। अब ये बीजेपी ये कहती है कि ओवैसी को ले जाकर मिलाते हैं निजाम से और रजाकार से। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि सन 57 की जंग आजादी से पहले मक्का मस्जिद में मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का मस्जिद में जुमे का खुतबा दिया, जुमे की नमाज पढ़ाई, और अंग्रेज और निजाम की हुकूमत के खिलाफ मौजूदा मक्का मस्जिद से मौजूदा सुल्तान बाजार के पास जो वुमेन्स डिग्री कॉलेज है, मौलवी अलाउद्दीन ने तमाम मुसल्लियों को लेकर और मुसलमानों से कहा कि अंग्रेज और निजाम के खिलाफ मैं ऐलान जिहाद और बगावत का ऐलान करता हूं। मकसद क्या था मौलवी अलाउद्दीन का कि इस मुल्क को आजाद किया जाए निजाम की हुकूमत से और अंग्रेजों से। तो उस वक्त भी भारत का, हिंदुस्तान का एक तस्वुर मौलवी अलाउद्दीन के दिलो दिमाग में था, हमारे बुजुर्गों के दिलो दिमाग में था। वो इस मुल्क को आजाद देखना चाहते थे, और नतीजा क्या निकला कि मौलवी अलाउद्दीन को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। तुर्रेबाज खान बचकर निकल गए, तो मौलवी अलाउद्दीन को गिरफ्तार करके काला पानी में सबसे पहले, अगर पूरे उस वक्त के भारत में अगर किसी को काला पानी में सबसे पहला कोई अगर गिरफ्तार करके किसी को लेकर गए तो उसका नाम मौलवी अलाउद्दीन था। और मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक हैदराबाद से था, मक्का मस्जिद के इमाम थे। क्या उस वक्त बीजेपी थी? क्या उस वक्त आरएसएस थी? क्या उस वक्त ये संघ परिवार के लोग थे? नहीं थे। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ और फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ एक आवाज उठाई थी। तुर्रेबाज खां को बाद में सालार जंग पुलिस के साथ तूपरान के पास गिरफ्तार करते हैं, और तुर्रेबाज खां को गोली मारकर उसी जगह पर सुल्तान बाजार के चौरस्ते पर 8-10 दिन तुर्रेबाज खां की लाश को लटका कर रख दिया गया था। तुर्रेबाज खां ने अपनी कुर्बानी क्यों दी? इसलिए दी कि वो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद देखना चाहते थे। तो ये इनका जवाब। अब दूसरे लोग जो बार बार मजलिस पर सवाल करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमको भारत का आईन पसंद है या तुमको फ्यूडल सिस्टम पसंद था? मुझे भारत का आईन पसंद है और रहेगा।
اس لیے مجلس اتحاد المسلمین پر تنقید کرنا، مجلس اتحاد المسلمین کے تعلق سے سوالات اٹھانا اور پھر یہ بولنا نظام، ارے بھائی نظام کی حکومت میں ہندو بھی منسٹر تھے، زمیندار تھے، دراز تھے، کون تھے یہ لوگ پھر؟ مگر عزیز دوستوں اور بزرگوں، حیدرآباد کا انٹیگریشن آسانی سے اور بغیر خون ریزی سے ہو سکتا تھا، مگر غلطی کس کی تھی؟ اس وقت کے حکمرانوں کی غلطی تھی۔ اس وقت کے حکمرانوں کی غلطی کی وجہ سے ریاست حیدرآباد میں جو پولیس ایکشن ہوا، میں نہیں، قاضی عبدالغفار اور پنڈت سندر لال کی رپورٹ ہے۔ پنڈت سندر لال گاندھین تھے، قاضی عبدالغفار اس وقت کی جو بھی مجلس تھی اس وقت اس کے کٹر خلاف تھے، یونس سلیم صاحب تھے۔ ان تینوں نے جا کر مولانا ابوالکلام آزاد سے کہا کہ ریاست حیدرآباد میں پولیس ایکشن کے نام پر خون کی ہولی کھیلی گئی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے نہرو کو کہا، نہرو نے قاضی عبدالغفار اور پنڈت سندر لال کو حیدرآباد ریاست میں روانہ کیا، اور اس وقت ریاست حیدرآباد میں کوئی باہر کا آدمی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ قاضی عبدالغفار اور پنڈت سندر لال نے ملٹری میں تھا، یہ پورا علاقہ ملٹری کی حراست میں تھا، ریاست حیدرآباد کے کونے کونے کا انہوں نے دورہ کیا، اور پنڈت سندر لال نے اپنی رپورٹ میں لکھا، جو آج بھی دنیا میں اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو دستیاب ہے۔ پنڈت سندر لال نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ رضاکاروں نے اگر ہندوؤں پر ظلم کیا تو ایک رضاکار کے بدلے میں 100 مسلمانوں کا قتل ہوا تھا۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، پنڈت سندر لال نے اپنی رپورٹ میں لکھے۔ پنڈت سندر لال نے لکھا کہ ہم نے کئی بولیاں ایسی دیکھی جہاں پر عورتوں کی لاشیں تھیں، اور ہم نے ان لاشوں میں یہ بھی دیکھا کہ ایک ماں کے سینے سے لپٹے ہوئے معصوم بچے بھی تھے جب بولیوں سے لاشوں کو نکالا گیا تھا۔ اور آج امت شاہ آ کر حیدرآباد میں تقریر کر کر کہتے ہیں کہ بغیر خون کا خطرہ گرے آسانی سے کام ہو گیا۔ امت شاہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، جس طرح پنڈت نہرو نے 18 سپٹمبر 1948 میں آل انڈیا ریڈیو سے اپنے خطاب میں جھوٹ کہا تھا کہ بغیر خون کا قطرہ گرے سب چیز آسانی سے ہو گئی۔ پنڈت سندر لال کی رپورٹ نہرو کی جھوٹ کو ثابت کرتی ہے، پنڈت سندر لال کی رپورٹ موجودہ ہوم منسٹر امت شاہ کے جھوٹ کو ثابت کرتی ہے۔ یہ رپورٹ کبھی پڑھنے کا موقع ملا نوجوانوں تو پڑھو، تاریخ کو پڑھو نوجوانوں، تاکہ مستقبل میں ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اچھا فیصلہ کر سکیں۔ پنڈت سندر لال کی رپورٹ ہے، اور پنڈت سندر لال کی رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ہندو جلاہوں نے، ہندو بنکروں نے اپنے مسلم بنکروں کی جانیں بچائیں۔ پنڈت سندر لال نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا کہ کئی مسلم خواتین کو جن کو گھروں میں اغیار لے کر چلے گئے تھے تو ہمارے ہندو بھائی جا کر ان مسلم بہنوں کو، بیویوں کو لے کر آ کر ان کے گھروں کو روانہ کیے۔ تو پنڈت سندر لال کی رپورٹ کو اس طرح بھی پڑھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً سندر لال کی رپورٹ کہتی ہے کہ 20,000 سے زائد مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، یہ رپورٹ میں لکھا گیا ہے۔ اب اگر کوئی بی جے پی کے لوگ بولیں گے نہیں جھوٹ ہے، تو پھر کیا پارلیمنٹ میں اندرا گاندھی نے آ کر جواب نہیں دیا تھا کہ اگر میں پنڈت سندر لال کی رپورٹ کو عوام کے سامنے رکھوں گی تو یہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہوگا؟ اندرا گاندھی نے لوک سبھا کی فلور پر آ کر کہا تھا، اور کیوں کہا تھا کہ یونس صاحب ایک میگزین کو ایک انٹرویو میں اس کا ذکر کیے تھے پنڈت سندر لال کا۔ ہاں یہ بات سچ ہے
کہ سردار پٹیل نے سندر لال کی رپورٹ کو نہیں مانا اور کہا کہ آپ نے کیسا لکھا یہ سب باتیں میں اس کو نہیں مانتا ہوں، مگر سندر لال نے اور قاضی عبدالغفار نے اپنی فائنڈنگز میں، بلکہ ایک بڑی رپورٹ ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً نظام کے کنٹریبیوشن کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، مگر فیوڈل سسٹم تھا، بادشاہ تھا، جمہوریت نہیں تھی، مگر نظام نے جو اس وقت حیدرآباد کے لیے کام کیا، یہ پرانا ایئرپورٹ، یہ گنڈی پیٹ، ہمایت ساگر، مندروں کو نظام نے جاگیریں دی تھی، کھمم کی مشہور مندر کو نظام نے انتظام کیا تھا، یہ بند کر دیئے جھنجھنے کو۔ آرٹس کالج نظام نے بنایا، نمز ہاسپٹل نظام نے بنایا، عثمانیہ ہاسپٹل، ہائی کورٹ کی بلڈنگ، پتھر گٹی، اور نظام میں اتنا دور اندیشی بھی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ اس وقت حیدرآباد بہت زیادہ بڑھے گا، تو نظام نے فیوڈل ہوتے ہوئے بھی جاگیریں بانٹی، مگر نظام نے حیدرآباد کے اطراف جاگیریں نہیں بانٹی۔ جوبلی ہل کارپوریشن بنانے کا نظام کے پاس پروگرام تھا۔ بیٹھ جائیے۔ نظام نے اب یہ ہائی ٹیک سٹی کی بات چندرا بابو نائیڈو کرتے ہیں، ارے بابو وہ نظام کی دور اندیشی تھی کہ نظام نے ان زمینات کو میری پسند ناپسند کا سوال الگ بات ہے، مگر جو سچائی ہے تو اس کو بیان کرنا پڑے گا۔ اب جو لوگ مجلس کے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں، میں تو صرف ان سے اتنا ہی کہوں گا، اور جو ہم کو الزام لگاتے یہ رضاکار ہے، بی جے پی بولتی ہے اویسی رضاکاروں سے اس کا تعلق ہے، وہ کانگریس کا چیپی بولتا ہے انہوں نظام ہے، ہم نظام، ہم رضاکار، اور آپ کیا ہے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ تلنگانہ میں بی جے پی کی بنڈی میں پنچر پڑ چکا ہے، بنڈی میں پنچر ہو گیا، تو اب انہوں پریشان نہیں ہو۔ اسد الدین اویسی کو بولو، مجلس کو بولو، میں چیلنج کر کے آج پوچھ رہا ہوں، میری جماعت کا نام کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ہے، بتاؤ اس وقت کی جماعت کا نام کیا تھا؟ بتاؤ کیا نام تھا؟ بتاؤ، تم بتا سکتے اس وقت کیا نام تھا؟ نہیں بتاؤ گے۔ مجلس اتحاد المسلمین نام رکھا عبدالواحد اویسی نے، نام کچھ لمبا چوڑا نام تھا، لمبا چوڑا نام تھا، یہ نام نہیں تھا۔ ارے جو رضاکار ہم کو بلاتے، ارے بابو جو رضاکار تھے وہ پاکستان چلے گئے، جو وفادار تھے وہ تمہارے سامنے سینہ تھا۔